رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ سرخ گلابوں کا بوکے پکڑے ایک بہت بڑے بنگلے کے داخلی دروازے کی متواتر بیل بجا رہا تھا۔ یہ بنگلہ بے حد خوبصورت تھا۔ انٹرنس پر چھوٹا سا گیٹ لگا تھا جو کھلا تھا۔ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، نہ اس کی ضرورت تھی۔ وہ بلو پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ نیوی بلو کوٹ وہ اتار کر بازو پر ڈال گیا۔ جو بال کچھ دیر پہلے سلیقے سے پیشانی پر جمے تھے اب بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ اس مرد نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے بال بکھیر دیے تھے۔ اتنی برفیلی ہواؤں پر بھی وہ کوٹ اتار چکا تھا، بلکہ غم و غصے سے زمین پر دے مارا آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ اس مرد کی شخصیت پر اس کی آنکھیں ہی ایسی تھی جو ٹھہر کر ایک پل کو دیکھنے پر مجبور کر دے۔ اس کی کسرتی چوڑی باڈی جو بڑے بڑے باڈی بلڈرز کی باڈی کو موت دیتی تھی۔ وہ ایک پلیئر تھا، اس لیے اپنی باڈی پر ہمیشہ محنت کی تھی۔ کچھ مہینے وہ خود سے لاپرواہ رہا۔ وہ خود پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اب غصہ اشتعال آگ کی مانند بھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن بھی کھول گیا تھا، بس نہ چل رہا تھا اپنے کپڑے اتار کر رکھ دے۔ اتنا ہی غصہ اشتعال اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے اس انتظار نہیں کروایا تھا جتنا آج کروایا جا رہا تھا۔ پچھلے پونے گھنٹے سے وہ متواتر بیل بجا رہا تھا مگر سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ اسے لب بھیجتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا بوکے ابھی زمین پر بے رحمی سے دے مارا۔ سرخ گلاب زمین پر بکھر گئے۔ وہ غصے سے اب پھولوں کو اپنے بوٹوں کے نیچے مسل رہا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت پھولوں کا کچومر نکال چکا تھا۔ وہ اپنی ناقدری پر جیسے رو رہے تھے۔ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، عورتوں کے ہاتھ سے ذلیل ہوتا پھروں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے پھولوں کو مسلتا ہی جا رہا تھا۔ لعنت ہو مجھ پر جو میں وفادار عورت کی تمنا کرتا ہوں۔ کتا ہوں میں جس طرح ٹریٹ کرتی ہیں یہ عورتیں مجھے۔ اس مرد کا بس نہ چلتا تھا اپنی گھنی بیئرڈ نوز ڈالے۔ ٹھیک ہے، مت کھولو دروازہ، جا رہا ہوں میں ہمیشہ کے لیے۔ اب اس نے دروازے پر غصے سے پوری قوت سے لات دے ماری تھی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے گہرے گہرے سانس لی اور دروازے کے آگے بنے اسٹیپ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہیں بیٹھا رہوں گا رات بھر، چاہے اس سردی سے مر جاؤں، مگر تم سے ملے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا، وہ اونچی آواز میں کہتے دروازے کے ساتھ سر ٹکا گیا تھا۔ تھکا تھکا مزمل سا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ اس کے ساتھ یہی سلوک کر رہی تھی۔ بنگلے کے اندر موجود نازلین ایک سوئے گرم لیونگ روم میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے بڑی سی اسکرین تھی جس میں ذرا خانزادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے گلابی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خوبرو وجیہ نیلی پرکشش آنکھوں والا بھرپور مرد پر وہ مرتی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے دل سے نکل سکتا تھا؟ ایسے داؤ پیچ اس مرد نے کھیلے تھے کہ وہ اس کے سحر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ذرا خانزادہ کو تو اس کو رہنا تھا تو پوری طرح اس کا رہتا، نہیں رہنا تھا تو نہ رہے۔ زنیشہ شاہ اس کے قریب کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں تھی۔ مت کھولو دروازہ، سردی سے جان چلی گئی تو تم ہی میری موت کی ذمہ دار ہوگی۔ وہ اب اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہا تھا۔ عورتوں کے دل کے تار چھیڑنے کا فن اسے بخوبی آتا تھا۔ جھکتا تھا تو جھکتا ہی چلا جاتا تھا، مرد بننے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا، یہی اس کی ہابی تھی۔ عورت کے سامنے باقی مردوں کی طرح اس کی آنکھیں انا نہیں آتی تھی، بڑی بڑی باتوں پر ہنس جاتا تھا۔ اس بنگلے کے سامنے ایک اور بنگلہ بھی تھا۔ فرسٹ فلور کے ٹیرس پر وہ ہاتھ میں دوربین لیے کھڑی تھی۔ لانگ گرم کوٹ پہنے ہوئے تھی، ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھ رہے تھے، اتنی ہی سردی تھی اس وقت باہر۔ زنیشہ شاہ کی آنکھیں جلن حسد سے شدت سے گلابی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے لیے کرتا تھا، اب کسی دوسری عورت کے لیے وہی ایفرٹ کر رہا تھا۔ اسے بدلے لے رہا تھا یا سچ مچ وہ بے وفا ہو گیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ سب اس کا دل برداشت نہیں کر رہا تھا۔ حسد و جلن اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ وہ اس مرد کے لیے ہمیشہ جذباتی رہنے والی تھی، چاہے وہ اس کا رہے یا نہ رہے۔ میں چلا جاؤں گا جان پاکستان، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ دیکھنے کے لیے مجھے ترس ہوگی۔ نازلی اکسوئی کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ پاکستان جانے کا سن کر ہی وہ چڑ جاتی تھی۔ شادی کرنے کی شرط میں زرا خانزادہ کا کبھی پاکستان نہ جانا بھی تھا۔ دروازہ پھر بھی نہ کھلا تو زرا خانزادہ نے اپنی شرٹ کے ایک ایک کرتے بٹن کھول دیے، شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی تھی۔ زنیشہ شاہ اور نازلین اکسوئی یہ دیکھتے متعجب ہوئی تھی۔ اس کا 6 پیک سینہ دیکھتے زنیشہ شاہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نازلین اکسوئی اسکرین کی طرف بڑھ آئی۔ وہ اب کھڑا ہوتے اپنی پینٹ کی بیلٹ اتار رہا تھا۔ نازلین اکسوئی کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی چھائی تھی۔ زنیشہ شاہ کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ وہ بیلٹ اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ اب وہ نیلی پینٹ میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ تم یہی چاہتی ہو میں اس سردی میں اپنی جان دے دوں تو مجھے یہ بھی قبول ہے، وہ بلند آواز میں بولتے بنگلے کے بیچوں بیچ سوئمنگ پول میں جمپ کر گیا تھا۔ نازلین اکسوئی نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ سوئمنگ پول میں پانی یخ ٹھنڈا تھا۔ زنیشہ شاہ دوربین پھینکتے ریلنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ آنکھیں گلابی سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ نازلین کو منانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے، اس کی آنکھیں بے یقین تھی۔ وہ جوالا مکھی کی طرح پھٹنے لگی تھی۔
اس پانی میں زرع خانزادہ کی موت ہو جائے وہ بھی یہی چاہتی تھی، بلکہ اس نے باقاعدہ یہی دعا کی تھی۔ پانی میں جم کرتے زرع خانزادہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جسم فریز ہونے لگا تھا، وہ اوپر کو ہوتے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ 5 منٹ تک نازلین باہر نہ آئی تو وہ اپنی جان سے چلا جائے گا، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ اب وہ باہر بھی نہیں آ سکتا تھا، عزت کا سوال تھا۔ دانت تھے کہ سردی سے بجنے لگے تھے، وہ جبڑے بھیجے سوئمنگ کرنے لگا۔ نازلی بے چینی سے لیونگ ایریا میں ٹہلنے لگی۔ سکرین پر وہ سوئمنگ کرتے نظر آ رہا تھا۔ 5 منٹ سے وہ لگاتار سوئمنگ کر رہا تھا۔ نازلی ایک ایک سیکنڈ گن رہی تھی۔ نازلی میم یہ مر جائے گا، اس کی میڈ اس کے پاس آن کھڑی ہوئی ترکش میں اس سے کہا تھا، مر جائے میری بلا سے۔ نازلی سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھ گئی، نگاہیں ذرا خانزادہ پر جمی رہی جو بنا مسلسل رکے سوئمنگ کر رہا تھا۔ نازلین میم یہ پاگل ہے آپ کے لیے اور مجھے لگتا ہے آپ کو معاف کر دینا چاہیے، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ نازلین کا لہجہ رکھائی لیے ہوئے تھا، نگاہیں سکرین سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ 2 دن پہلے یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، جو بقول اس کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر کیوں گیا تھا اس کے پاس؟ جو کمرہ میرے لیے بک کروایا اس میں بیوی کو لے کر چلا گیا، کیا کرتا رہا اس کے ساتھ رات بھر؟ تمہیں لگتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ میں جب یہ سوچتی ہوں میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے، اس وقت میرا دل کرتا ہے اس کی جان لے لوں، یہی ڈیزرو کرتا ہے یہ۔ نازلین غم و غصے سے بولتے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ سکرین سے وہ نگاہیں ہٹا ہی نہ پا رہی تھی، پھر چین کیسے آتا؟ وہ یوں ٹھنڈے پانی میں تیراکی کرتے اس کی جان نکال رہا تھا، یہی ڈیزرو کرتا ہے یہ بیچارہ، مجھے لگتا ہے اسے مر ہی جانا چاہیے۔ نازلین کی میٹ ڈیانا افسوس بھری نگاہوں سے سکرین پر ذرا خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل سوئمنگ کر رہا تھا، اسے اس پر بے حد ترس آیا تھا۔ ویسے ہے بہت ہینڈسم۔ ڈیانا کی نگاہیں اس کے سکس پیک چٹانی سینے پر تھی۔ وہ تو ہے، نازلین اس کی تائید کرتے اپنے ناخن چبھانے لگی۔ پہلی بار اس کا سکس پیک سینہ دیکھا تھا، دل عجب سی لے پر دھڑک اٹھا تھا، کمبخت یہ مرد جان نکال لیتا تھا۔ ذرا خانزادہ سوئمنگ کرتے رک چکا تھا، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آس بھری نگاہوں سے داخلی دروازے پر نگاہیں جما لی، نیلی آنکھیں سرخ تھیں۔ نازلین کے دل نے بیٹ مس کی تھی، بے اختیار اس پر رحم آیا تھا۔ وہ پھر سے سوئمنگ کرنے لگا تھا، اپنے جسم کو حرارت پہنچانے کے لیے اپنے بدن کو حرکت میں رکھے ہوئے تھا۔ رک جاتا تو برف ہی جم جاتی۔ زنیشہ شاہ ریلنگ پکڑے بھڑ بھڑ جلتے ہی سب کچھ دیکھ رہی تھی، رنگت خیز و غضب سے دہک رہی تھی۔ اگر آج یہ زندہ بچ جاتا وہ اسے مار دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دل بھٹی کی مانند سلگ رہا تھا۔ نازلین رکسوئے مزید یہ برداشت نہ کر سکی تھی، وہ تیز تیز قدموں سے لیونگ ایریا سے باہر نکل آئی تھی۔ ذرا خانزادہ مزید پانی میں نہ ٹھہر سکا تھا، کلفی سی جم رہی تھی، پکا اس کی آج رات موت تھی۔ وہ جیسے ہی پول سے باہر آیا داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، وہ واپس سے پانی میں جم کر گیا تھا۔ ڈرامے باز زنیشہ کو ذرا خانزادہ حد سے زیادہ زہر لگا تھا، وہ کسی دوسری عورت کو منانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا۔ کیا زنیشہ شاہ جیسی عورت کو بھولنا اتنا آسان تھا؟ وہ زنیشہ شاہ تھی، مرد اس کی نہیں، وہ مردوں کی پرائیورٹی ہو سکتی تھی۔ ذرا خانزادہ سے محبت کی، اس سے عشق کیا، اس سے وفا نبھائی، بدلے میں وہ اسے یوں 2 کوڑی کا کرے گا، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ اسے وہاں مارے گی جہاں چبھن زیادہ ہوگی، اسے بتا کر رہے گی نازلین اکسوئی جیسی عورتوں کے لیے دل ضرور دھڑک سکتا ہے، مگر دل ہتھیلی پر نکال کر صرف زنیشہ شاہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ زنیشہ شاہ کی مٹھیاں بھس گئی تھی، ناخن ہتھیلی میں بے دردی سے پیوست تھے۔ ذرا خانزادہ اس کا پاگل پن تھا تو اس کی پاگل پن میں وہ ہر حد تک جا سکتی تھی۔ زنیشہ شاہ نے زمین پر پڑی دوربین اٹھائی اور یہ جلا دینے والا منظر وہ قریب سے دیکھنے لگی۔ زرک باہر آؤ۔ نازلین نے باہر سے آتے خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اپنے گرم پاکٹ میں وہ دونوں ہاتھ ڈالے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی طرف نہیں دیکھا تھا ورنہ دل پسیج جاتا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی، وہ سوئمنگ کرتے چلایا تھا۔ یعنی تم مانتے ہو تم نے غلطی کی ہے، تم نے زنیشہ کے ساتھ رات گزاری ہے؟ نازلین کی آواز بھرا گئی تھی اور خود کو مزید بے نیاز ظاہر نہ کر سکی تھی۔ تم مجھ سے جس مرضی کی قسم لے لو، میں نے اس عورت کو چھوا بھی ہو۔ وہ اپنی گردن پر 2 انگلیاں رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر وہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ نازلی پوری قوت سے چیخی تھی، 2 دن کا جلن غصہ یوں چیختے ہوئے نکالا۔ تم چیخ لو، غصہ کر لو میری جان، مگر اس ٹھنڈے پانی میں موت ہو جائے گی میری لاش سے کرتی رہنا سوال، ساری عمر جلتی رہوگی یہ سوچ سوچ کر کہ میں نے اس رات زنیشہ کو چھوا کہ نہیں۔ وہ اپنی بات کہتے پھر سے سوئمنگ کرنے لگا، خود کو زندہ رکھنے کی کوشش۔ نازلی کچھ پل اسے دیکھتی رہی، وہ فل گرم سور کوٹ پہن کر باہر آئی تھی، اتنی سردی تھی، وہ ٹھنڈے پانی میں تھا۔ اسے اس پر بے تحاشا رحم آیا، اتنا کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دل نے مان لیا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی اس طرح ٹھنڈے برف جیسے پانی میں نہ کودتا۔ باہر آؤ، وہ پول کے قریب آن کھڑی ہوئی روٹھے لہجے میں کہا۔ نہیں آؤں گا، شک کرنا تو کرتی رہو،
یوں خود سے دور کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ذرا خانزادہ نے گردن اٹھاتے کہا۔ نیلی آنکھیں نم تھی۔ ایک نمبر کا پکا ایکٹر، سارے آسکر ذرا خانزادہ کے نام۔ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ مزید پول کے قریب آئی، آواز زکام زدہ ہوئی۔ مزید برہم وہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ تمہیں جان سے مار ڈالتا، تم کسی اور مرد کے ساتھ مجھے دیکھتی تو صحیح۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ نازلین کا دل اس کی بات پہ بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ باتیں کرنے کا ماہر تھا، بات بات پر دل دھڑک اٹھتا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ ایک ادا سے بولتے اس پول کے قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھی، نگاہیں اور آواز دونوں محبوب ہوئیں۔ پہلے کبھی کسی مرد نے ایسے پیار نہیں کیا تھا۔ زرق اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ ذرا خانزادہ اس کے قریب آیا، اپنے دونوں ہاتھ پول کے باہر والی سطح پر رکھے، نازلین کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے مار ڈالو، کسی خنجر سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو میری جان، مگر یوں بے رخی سے میری جان نہ لو۔ وہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ نازلین اسے گہری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ باہر آؤ، تمہارا علاج کرتی ہوں میں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، بے رخی بھری نگاہ زرق پر ڈالی۔ جب تک ہاتھ جوڑتے وضاحتیں نہ دے ڈالتا، وہ اسے معاف نہ کرنے والی تھی۔ Kill me if you want, I won't stop loving you۔ وہ مسکراتے ہوئے پول میں خود کو پیچھے کی طرف پھینک گیا تھا۔ نازلی کے گال تب تک تندور بنے تھے، وہ محض باتیں نہیں کرتا تھا، جان نکالتا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی سوئمنگ کر رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی اور وہ اسے ساری عمر یوں ہی دیکھ سکتی تھی۔ ہیرو پتی کے چکر میں ذرا خانزادہ کی کلفی جم رہی تھی۔ جانتا تھا پانی سے باہر آیا تو کب کبھی چھڑ جانی ہے، مگر آنا تو تھا۔ بالآخر وہ پول سے باہر آیا، گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نازلی کو آنکھ ماری۔ وہ اس بے اعتنائی بھری نگاہ ڈال کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ پر کپ کپی طاری ہوئی، دانت شدت سے بجنا شروع ہوئے۔ وہ سردی سے تھرتھراتے ہوئے ہاتھ آپس میں ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آ رہے ہو یا پھر زنیشہ کے پاس جانا ہے؟ نازلی دروازہ کھولتے باہر آئی، اس پر سرد سرخ نگاہ ڈالی۔ وہ اسٹریٹ ہوا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آ رہا ہوں میری جان، آ رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس منظر میں کھڑی ایک اور لڑکی کی سانسیں اکھڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، چیخ چیخ کر ماتم منانا۔ اس مرد کی جان وہ سلکے پر لٹکا کر رہے گی، اس کی ماتم زدہ چیخیں کہتی تھی۔ نازلی کے پیچھے پیچھے وہ ایک کمرے کی طرف آیا، سردی سے کانپتے ہوئے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی، وہ جو سردی سے دہراتا ہوا آ رہا تھا اسٹریٹ ہو جاتا، اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا۔ یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز ہے، نکاح کے بعد تم یہیں شفٹ ہونے والے تھے، اس لیے میں نے تمہارے لیے ہر وہ چیز خریدی تھی جس کی تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہ کمرے سے مہلک کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تھی، ایک ترتیب سے گلاس بیرر کی وارڈ کی جانب بڑھی ہوئی تھی۔ تمہاری چوائس کو نظر میں رکھتے ہوئے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ نازلین نے کبڈ کھولتے اس میں سے ایک ٹراؤزر اور ایک گرم ٹی شرٹ اسے تھمائی۔ وہ خفیف سے اسے دیکھ رہا تھا، نازلین کی سی آنکھوں میں گہرے شکوے پنہاتے۔ ہر وہ کام کیا جو تمہیں پسند ہو، تمہارے لیے خود کو بدل تک لیا۔ اگر تمہیں میری ماڈلنگ نہیں پسند، تم ایک بار کہتے میں چھوڑ دیتی۔ میرے لیے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کہ تم زنیشہ کو کھلے بٹنوں میں نہیں دیکھ سکے، مگر میری بیک لسٹ پر تمہیں برا کیوں نہیں لگا؟ وہ اس کے قریب ہوئی، ذرا خانزادہ کے سینے پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ بیوی ہے وہ میری، مشرقی مردوں نہیں کر سکا برداشت، یہ نیچرل ہے نازلی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، محبت کرنے والا یہ نہیں دیکھتا عورت منگیتر ہے یا بیوی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تم نے، کیا مشرقی مرد کے دل میں بیک وقت دو دو عورتیں رہتی ہیں؟ وہ گلابی آنکھوں میں سوال لیے پوچھ رہی تھی۔ قسم لے لو میرے دل میں صرف تم ہو، صرف تم۔ نازلین زنیشہ شاہ کا عکس بھی نہیں آ رہا تھا، اسے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، آنکھیں بھی نم کر لی۔ دل میں زنیشہ شاہ ضرور تھی، مگر نازلین اس کا مستقبل تھی۔ زنیشہ شاہ اس کے آج اور کل میں کہیں نہ تھی۔ وہ نازلین کے ساتھ سچے دل سے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ زنیشہ شاہ ایک زخم تھی، وہ اسے ناسور نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ تباہ حال شدہ مرد، برباد مرد تھا، مزید اپنی زندگی سونامی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو اس سے پوچھتا زنیشہ اس کے لیے، اگر کوئی اس سے پوچھتا زنیشہ شاہ اس کے لیے کیا، تو وہ کہتا سونامی۔ ہاں، زنیشہ شاہ اس کے لیے سونامی تھی، ایسی سونامی جو اس کا سب کچھ ڈبو کر لے گئی، یہاں تک کہ اس کے جذبے بھی ڈوبے ہوئے رسوا ہوئے۔ اسے طلاق کیوں نہیں دی تم نے؟ وہ ابھی تک تمہارے نکاح میں کیوں ہے؟ کب تک وہ تمہاری غیرت بنی رہے گی؟ چھوڑ دو اسے تاکہ وہ کسی کا بھی ہاتھ تھامے، تمہیں کچھ فرق نہ پڑے۔ نازلین کی بات پر ذرا خانزادہ کے دل میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، دل میں جیسے کسی نے خنجر پہ وصل کیا تھا۔ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کرنا ہی تو مشکل تھا، ورنہ وہ کب کا چھوڑ دیتا۔ چھوڑ دوں گا اسے، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ آس بھری نگاہوں سے تکتی نازلین کو وہ دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بھاری دل سے وعدہ کر لیا تھا۔ تم اس کے پاس تھے کیا؟ اسے چھوا تھا تم نے؟ نازلین اس کے سینے پر اپنے ہاتھ سختی سے جمائے، اپنی لمبے ناخنوں سے اس کا سینہ کھرچ ڈالا، اس کی سی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہاں بیٹھو تم۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے بچھے آرام دہ کاؤچ پہ بٹھا گیا تھا، اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ میں مانتا ہوں اس کے ساتھ تھا، مگر میں نے اسے نہیں چھوا۔ نازلین کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، وہ اس کے لبوں پر انگلیاں رکھ جما گیا۔
کچھ مت کہنا میری جان، مجھے مکمل بات کرنے دو، پھر چاہے تم میرا سر قلم کر دینا۔ سر جھکا کر تمہارے آگے کھڑا رہوں گا۔ جھوٹ فریب اس مرد کے آگے اس وقت سر جھکا کر کھڑا تھا۔ مرد فریب کرنے پر اتر آئے تو عورت کا سب کچھ لوٹ لے۔ اس وقت نازنین ایک سوئے کا بھی وہ سب کچھ لوٹ رہا تھا۔ تم بھی تو کتنی بار میرے قریب رہی ہو، کیا میں نے تمہیں چھوا؟ نیلی آنکھیں غیر معمولی سنجیدہ تھی۔ نہیں، نازنین نے سرنفی ملایا، ہم دونوں پوری رات برف میں پھنسے رہے، گاڑی میں میں نے تمہیں چھوا، تمہارے قریب آیا۔ نازنین نے سرنفی ملایا، اب مجھے بتاؤ میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ حتیٰ کہ تم کافی ہاٹ لگ رہی تھی۔ وہ نازنین کا ہاتھ نرمی سے سہلا رہا تھا جس سے گرم کر رہا ہو۔ اس کمرے میں گرمی کی ضرورت صرف اس فریب دینے والے مرد کو تھی۔ وہ برف جیسے پانی میں غلطے لگا کے آیا تھا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، پینٹ پانی سے نچڑ رہی تھی۔ یہی تو اس مرد کی ادائیں تھیں، کوئی بھی عورت اس مرد کو اپنا روک بنا سکتی تھی۔ پتہ نہیں نازنین نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے، وہ سختی سے تھامتے اس کی ہتھیلیوں پر اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ تکان زدہ بے بس سا اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے نازنین کی ہتھیلی گیلی کرنے لگے۔ ایک اور گہرا وار نازنین اس شاطر مرد کے شکنجے میں کستی چلی گئی۔ میں بتاتا ہوں میں نے تمہیں کیوں نہیں چھوا۔ اس نے سر اٹھایا تھا، نم سا مسکرایا، جان کر مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتا تھا تو سامنے بیٹھی عورت کا دل دھڑکتا تھا۔ تم نہیں چاہتی تھی میں تمہارے قریب آؤں، کوئی بھی مرد تب تک عورت کے قریب نہیں جا سکتا جب تک عورت خود نہ چاہے، اب چاہے اس عورت کی ہو یا پھر کوئی پرائی عورت۔ میں نے زنیشہ کو کبھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں چھوا، نہ پہلے نہ اب۔ اس رات وہ میرے ساتھ تھی مگر وہ میرے قریب نہیں آئی۔ میں صوفے پر سویا تھا اور وہ بیڈ پر سوئی تھی۔ وہ جھوٹ کے سارے ریکارڈ توڑتا کھڑا ہوا تھا۔ تم یہ سوچو کہ میں اس کے ساتھ رات رکا ہی کیوں؟ چہرہ ازحد سنجیدہ ہوا۔ نازلی اس کے چہرے پر چھائی غیر معمولی سنجیدگی دیکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ باقاعدہ ڈر گئی تھی۔ مقابل کی ناراضگی سے دل ہولنے لگا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں کمرہ چھوڑ کر گیا تو وہ مجھے اریسٹ کروا دے گی۔ وہ میری جائیداد مجھے کبھی واپس نہیں کرے گی۔ اس کے پاس پاور ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں ٹھہرا کنگال، کل اس کی دولت پر پلتا تھا، آج تمہاری دولت پر پلوں گا۔ اس نے آخری طرف کا پتہ کھیلا تھا۔ معصوم دل رکھنے والی نازنین تڑپ ہی اٹھی تھی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے زرک، یہ پاور یہ پیسہ جلد تمہارے نام کر دوں گی۔ زنیشہ شاہ کو میں جواب دوں گی، اب تم اس کے منہ نہیں لگو گے۔ وہ ذرا خانزادہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا میری جان، ایسا ہی کروں گا میں، جو تم چاہو گی، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب تم میری امانت ہو اور میں تمہاری امانت ہوں۔ وہ نازنین کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ نازنین اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ وہ اس کی نرمی سے بازو لپیٹ گیا۔ نازنین سیاہ جینس پر سیاہ شارٹ ٹاپ پہنے ہوئی تھی، ہیل کی ٹک ٹک کرتے وہ اپنے آفس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زنیشہ شاہ کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ اس کی کرسی پر بیٹھی اپنے نیلز پر سرخ رنگ کی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ سفید جینس پر سرخ رنگ کا بٹنوں والا سلک کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ جینس کے اندر دی ہوئی تھی۔ اخروٹی رنگ کے گھنے کمرے تک آتے کرلی بال کھلے ہوئے تھے۔ لبوں پر سرخ بھڑکتی لپسٹک لگائے ہوئے وہ اس وقت گولا لگ رہی تھی۔ نازنین کو دیکھتے زنیشہ مسکرائی تھی، اپنے نیلز پر پھونک ماری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کرسی پر بیٹھنے کی؟ نازنین میز پر ہاتھ مارتے کھرائی تھی۔ کیا ہوا، آگ لگ گئی؟ وہ کرسی کو گھماتے ہنستے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ شرافت سے اٹھو میری کرسی سے ورنہ وہ حال کروں گی، یاد کرو گی تم۔ نازنین نے پوری قوت سے میز پر مکہ مارا۔ زنیشہ شاہ اسے دیکھتے ہنستی رہی، ہنستے ہنستے آنکھیں موند لی، گہرے گہرے سانس لیے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کسی کی چیز استعمال کرنے سے کیسا لگتا ہے۔ زنیشہ آنکھیں کھولی، اپنے گرد کرسی کو آگے دھکیلا، میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھاتے مٹھی میں دبوچا۔ پتہ ہے مجھے کیسا لگا؟ زنیشہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے اپنا آپ نیچ لگا، ایسے لگا جیسے بیچ بازار میں مجھے ننگا کر دیا گیا ہو۔ وہ پیپر ویٹ پوری قوت سے زمین پر دے مار گئی۔ نازنین ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی پاگل تھی، مگر تمہیں تو شرم ہی نہیں ہے، یا تم جیسی لڑکیوں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ کمرے میں اپنے کپڑے اتار دیا بھرے بازار میں۔ شٹ اپ یو بچ، نازنین دہاڑی تھی۔ شٹ اپ یو بچ۔ زنیشہ میز پر دونوں ہاتھ مارتے کھڑی ہوئی تھی، تھوڑا سا جھکتے ہوئے نازنین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون اتری آنکھیں گاڑی۔ میری اترن پہنتی ہو، مجھ پر غراتی ہو، میرے شوہر کا اپنے گلے کا ہار بنائے پھرتی ہو۔ تم کیا ہو؟ جہاں ہڈی ملے وہاں چپٹ پڑے۔ تم کیا ہو؟ وہ تیش سے غرا رہی تھی۔ تذلیل و تضحیک کے احساس سے نازنین کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارے ملک میں تم جیسی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو تم جیسی لڑکی کو فاحشہ کہتے ہیں۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے سامنے کھڑی بھی ہو سکو۔ زنیشہ ہاتھ مار کر میز پر پڑی ساری چیزیں نیچے گرا گئی تھی۔ سرخ نیل پینٹ کچھ کاغذوں پر گر گیا تھا۔ نازنین ایک سوئے کا تنفس تیز تیز چلنے لگا۔ وہ اپنے ضروری کاغذات کو نیل پینٹ کی نظر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میز پر پڑا لینڈ لائن اٹھاتے کان سے لگایا۔ کوئی فائدہ نہیں، جان ڈیڈ پڑا آئی ہے۔ زنیشہ ہنستے ہوئے میز پر بیٹھ گئی تھی، پاؤں اوپر کو سمیٹ لیے تھے۔ اب وہ میز پر بیٹھی بچھی
بچی کچی نیل پینٹ سے اپنے ناخن رنگ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ نازلین نے پھولتی سانسوں سے پوچھا۔ زنیشہ کا ایٹیٹیوڈ اسے آگ لگانے کے لیے کافی تھا، ایسے لگتا تھا آفس کے باپ کا ہو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تم سے کچھ سا سکوں۔ زنیشہ شانے تنزیہن مسکراتے ہوئے کچھ پیپرز نازلین کے چہرے پر دے مارے۔ نازلین نے جھکتے ہوئے پیپرز اٹھائے، جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی رنگت سرخ ہوتی گئی۔ زنیشہ اپنے نیلز پر پھونکے مارے تھی۔ سرخ نیل پینٹ اس کے ہاتھوں پر جچ رہی تھی، بے تحاشا جچ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نازلین نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا میری جان، تمہاری کمپنی میری مقروض ہو چکی ہے۔ تم نے جو سرمایہ میری کمپنی سے لیا، اس کی بدولت اگلے 2 سال تمہارا ہر پروجیکٹ میں میرا 70% پروفٹ ہوگا۔ زنیشہ گہرا مسکرائی تھی، اپنے پرس سے نیل فائلر نکالتے اپنے ناخنوں کو شیپ دینے لگی۔ یہ مشغلہ اچھا تھا، اسے نازلین کی شکل نہیں دیکھنی پڑ رہی تھی جس پر تیزاب ڈالنے کو دل کر رہا تھا۔ ڈیل میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ نازلین کی آواز حلق میں اٹکی۔ ان پیپرز پر اس کے سائن تھے۔ ایسی ہی شرط تھی، تم نے اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ مرنے سے پہلے اپنی کمپنی خیرات کر دیتا تو اچھا تھا۔ تمہیں دے کر اس نے بہت غلط کیا، بربادی کر دی تم نے اپنی کمپنی کی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے افسوس کر رہی تھی۔ نازلین مٹھی دبے اس کی۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک ساتھ کتنی کمپنیاں سنبھال رہی ہوں؟ زنیشہ نے نیل فائلر پھینک دیا، نیل پینٹ کی شیشی بند کی اور میز سے نیچے اتر آئی۔ نازلین کے قدم بے اختیار پیچھے ہوئے۔ لڑکی نہیں، موت تھی۔ میں 25 سال کی ہوں مگر آج تک کوئی بھی فیصلہ یہاں سے نہیں کیا۔ زنیشہ نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ ہمیشہ ہر فیصلہ یہاں سے کیا ہے۔ زنیشہ نے اپنی کن پٹی پر انگلی گھمائی۔ وہ سچ میں کسی کی بھی موت ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی سے خوف آتا تھا۔ زرع خانزادہ سے محبت کرنے کے باوجود اس کی جائیداد واپس نہیں کی اسے، کیونکہ میں اسے آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی۔ جو چیز اسے میری طرف سے کھینچے گی وہ ہے میری دولت اور میرے جسم کی کشش۔ وہ نازلین کے قریب ہوئی۔ نازلین مزید پیچھے ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا چاقو تھا۔ خوف مجسم، خوف۔ زنیشہ شاہ مجسم تھی، مگر میں بھول گئی تھی۔ جگہ جگہ سے تم جیسی عورتیں بکنے کو تیار ہیں۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ تو تمہارے پاس بھی ہے۔ زنیشہ نے اسے اوپر سے نیچے گھورتے لب سکیڑے تھے۔ نگاہیں بے باکی سے نازلین کے خوبصورت بدن کا طواف کر رہی تھی۔ نازلین خفت سے کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ دولت تو تمہارے پاس میں نے رہنے دی، باقی جو ہے وہ بھی چھین لوں گی۔ نازلین کی کرسی پر وہ دوبارہ سے براجمان ہو گئی۔ چاقو دور اچھال دیا تھا۔ تم مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہو؟ نازلین ایک سوئے بے یقین تھی۔ وہ اس کے ملک اس کے آفس میں بیٹھی اسے دھمکا رہی تھی۔ نہیں، میں نے کب تمہیں مارنے کی دھمکی دی؟ زنیشہ کرسی سے ٹیک لگائے مسکرائی تھی۔ انجان بننے کی خوبصورت اداکاری کی۔ کیسا لگے گا تمہیں جس سے تم خوبصورت دکھتی ہو وہی تمہارے پاس نہ رہے؟ زنیشہ نے لب سکیڑتے اسے بے باکی سے دیکھا، اوپر سے نیچے تک ایک بیباک نگاہ ڈالی۔ جیسے کہ نازلین نے میز پر ہاتھ رکھے دیکھا، رنگت میں آگ دھکی ہوئی تھی۔ جیسے کہ تمہارے خوبصورت نقوش اور بھی بہت کچھ، کیا تمہیں نہیں پتا مرد کس چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ زنیشہ شاہ دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہنسی چلی گئی تھی۔ وہ خوف ہی نہیں، سائیکو بھی تھی۔ نازلین نکسو نے خود پر بامشکل قابو پایا تھا۔ زرع خانزادہ نے اس عورت کے ساتھ کیسے نباہ کیا وہ تو متعجب تھی۔ زنیشہ شاہ نے اپنی دونوں ٹانگیں میز پر جمائے کینچی کی صورت میں باندھ لی۔ وہ اپنی سرخ رنگ کی ہیلز کو ہلانے لگی۔ نشیلی آنکھوں میں شرارے دوڑنے لگے۔ نازلین نکسوئے اس کے وسط میں چکر لگانے لگی۔ زنیشہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے اسے کاٹدار نگاہوں سے گھوری تھی۔ اس کی نگاہوں میں بے رحمی تھی، بس نہ چل رہا تھا کہ وہ نازلین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ نازلین نے رکتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تمہاری کمپلین کی تو جیل میں سڑتی رہوگی۔ زنیشہ شاہ اسے دیکھتی مبہم سا مسکرائی تھی۔ پاور، پیسہ، ہر چیز کی، اگر تم قانون کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ زنیشہ نے پلکیں جھپکائی۔ تمہارے ملک کے قانون کے مطابق مرد پہلی شادی کرتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا، یعنی ایک وقت میں ایک شادی جائز ہے۔ زنیشہ شاہ نے محظوظ ہوتے نازلین کو دیکھا جس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ میری مقروض تم اور میرے شوہر سے شادی تم کر رہی ہو؟ جیل میں کون سڑے گا؟ بتاؤ مجھے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے؟ اب تمہارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ تمہارے یہاں مجھ جیسی عورت کو فحاشہ کہتے ہیں، یعنی وہ عورت جس کے مرد کے ساتھ تعلقات ہوں ایک گالی ہوں، اور اس عورت کو ملتی ہیں جس کے ساتھ مرد کو قانونی شرعی رشتہ نہ ہو، ایسا ہی ہے نا زنیشہ؟ ہاں، جیسے کہ تم۔ نازلین عجب سا مسکرائی تھی، کچھ عجیب سا۔ زرق کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی تھی۔ وہ زنیشہ سے خوف زدہ نہیں ہوئی تھی، خوف سے زرع خانزادہ کو کھونا تھا۔ کل تک کا وقت دے دو، کل تمہاری جگہ پر میں ہوں گی اور تم میری جگہ میں۔ زنیشہ، نازلین کی بات پر زنیشہ نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخ کی لالی تھی۔ آج رات ہی تمہیں ڈائیورس پیپر مل جائیں گے، کل میرا زرق کے ساتھ نکاح ہوگا۔ زنیشہ شاہ میز پر مکہ مارتے ہوئے دہاڑی تھی۔ بکواس بند رکھو، تمہارا زرق کا نام تمہارے لبوں پر نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ آج رات طلاق کے پیپرز مل جائیں گے، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ زرع خانزادہ میرے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا، آئی سمجھ میں؟ دیکھنا، ڈائیورس پیپرز پر سائن کر دے گا اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ نازلین کے لہجے میں بے پناہ غرور تھا۔
زنیشہ شاہ اپنی مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، کل تک وہ میرے بغیر بھی سانس نہیں لے سکتا تھا، اور تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے وہ اب، یاد رکھنا تم۔ مگر اس کو سکون نہیں ملا تھا۔ زنیشہ کو یہ ساری بات کہنے کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ جو کیا کوئی اور کرتا تو اس سے کبھی واپس نہ آتا، مگر مجھ تک آیا۔ دیکھا میرے ہوتے ہوئے اس نے کسی دوسرے مرد کا ہاتھ پکڑنے پر بھی تمہیں دھتکارا تھا، مجھے نہیں۔ عورت کے لیے وہ کتنا حساس ہے، سوچو۔ پاگل ہوگا وہ اگر میں نے کسی کا ہاتھ بھی پکڑا تو۔ زنیشہ نے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ نازلین اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ نازلین اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ زنیشہ کی کسی بات نے اس پر اثر نہیں کیا تھا۔ اگر وہ تمہارے لیے پاگل ہے تو اب نہیں رہے گا، کل رات وہ مجھ سے نکاح کرے گا، دیکھ لینا تم جیسی بلا کو وہ سر سے اتار پھینکے گا۔ آئی سمجھ میں اس کے پر کاٹ دوں گی، یاد رکھنا تم۔ اگر وہ تمہارے قریب بھی گیا تو یہ بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا۔ وہ کرسی سے اٹھتے نازلین کے قریب آ گئی تھی۔ ضد ہے تو ضد ہی صحیح، جنون ہے تو جنون ہی صحیح، پاگل پن ہے تو پاگل پن ہی صحیح، لیکن زہرا خانزادہ میرا ہے، میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ جب میں اسے چھوڑوں گی تو میں چھوڑوں گی، اگر وہ مجھے چھوڑے تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ زنیشہ نازلین کے قریب آتے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ نازلین اس کی حرکت پر بھکلائی، رنگت تانبے کی مانے سرخ ہوئی۔ یہ حیران کن تھا کہ زنیشہ شاہ اس کے سامنے بری نہ ہو رہی تھی۔ میرے شوہر کے سامنے کتنی بار تم بے پردہ ہوئی ہوگی، تب تو تم ایسے نہیں بھکلائی ہوگی۔ ایک عورت کے سامنے کپڑے اتاری ہے تو تمہیں شرم کیسی؟ زنیشہ نے اپنے سرخ رنگ کا ویلویٹ کا آف وائٹ شولڈر بلاؤز پہنے ہوئے تھی، اور نازلین اسے متعجب نگاہوں سے دیکھتے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھو میرے بدن پر اس کی دیوانگی کے نشان۔ زنیشہ نے اپنی گردن سے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نازلین نے سر نفی ملایا۔ زنیشہ کے بدن پر گہرے نشان تھے۔ زنیشہ نے پلٹتے ہوئے اپنے بال پشت سے پیچھے کیے تھے۔ نازلین مسلسل سر نفی ملا رہی تھی، ہر جگہ ایسے ہی نشان تھے۔ زنیشہ مسکراتے ہوئے نازلین کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی ہوئی تھی۔ ذرا ایسا نہیں کر سکتے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے قریب نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نازلین کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ لو بائٹس ہیں جو اس نے مجھے دی ہیں، اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو کسی بھی مرد کو اپنے بدن کی زینت بنا لوں۔ میرے پاس میرا شوہر ہے جو سب کچھ کرے گا، تمہاری طرح نہیں جو کسی کے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے۔ تم انتہائی درجے کی نیچ عورت ہو۔ زنیشہ شاہ پرتپش آواز لیے چلائی تھی۔ یہ زنیشہ شاہ پلٹتے ہوئے میز پر رکھا انہیلر تلاش کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ کاغذوں کے نیچے دبا تھا، انہیلر مٹھی میں دبائے وہ اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی تھی۔ نازلین دروازے کے ساتھ لگتے نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زنیشہ روتے ہوئے اپنی سانسیں انہیل کر رہی تھی۔ دونوں ایک ہی مرد کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اور اب یہ ساری زندگی ہی ہونا تھا۔ زنیشہ شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے پلٹتے ہوئے نازلین کو دیکھا۔ وہ آنسو بہاتے اسے حد درجہ بری لگی تھی۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے نازلین اکسوئے، بلکہ تم اس کی حقدار ہو۔ مجھے بالکل ترس نہیں آ رہا۔ زنیشہ لب چباتے اپنی شرٹ پہنی اور بٹن بند کرتی نازلین کے قریب آئی، اپنے موبائل کی اسکرین نازلین کے سامنے کی۔ نازلین نے بے یقینی سے اس کا موبائل پکڑا، دل کی دھڑکنیں مزید بڑھی تھی۔ اس تصویر کی ڈیٹیل چیک کر سکتی ہو؟ یہ میرے کیمرے سے آج سے 2 دن پہلے لی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ بھی دیکھ سکتی ہو جو اسی ہوٹل کا ہے جو تمہارے لیے بک کیا تھا۔ نازلین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے انگلی سے سکرول کیا۔ ہر تصویر میں سوتے ہوئے زنیشہ کو سختی سے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ نفرت کا وہ مجھ سے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتا یا مجھ سے تعلق نہ ہوتا تو وہ کبھی سوتے ہوئے مجھے اس طرح باہوں میں نہ لیتا، ساری رات مجھے سینے سے لپٹاتے سویا رہا۔ کتنی بار وہ میرے قریب آیا۔ سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے زنیشہ شاہ کو شرم نہیں آئی تھی۔ اپنے شوہر کے سر سے بلائیں دور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ نازلین اس سے موبائل پکڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زنیشہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ ہوپ سے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو میں تمہیں اپنے انداز میں سمجھا دوں گی۔ نازلین نے اس کی دھمکی پر اسے خالی خالی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ غائب دماغی سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ زنیشہ شاہ نے میز پر مکہ مارتے خود پر قابو پایا، اپنا بیگ اٹھاتے وہ بھی باہر نکل آئی تھی۔ استنبول کے ساحل سمندر پر دن کے وقت خوبصورت سا وینیو منعقد کیا گیا تھا۔ جگہ جگہ کرسیاں میزیں لگائی گئی تھیں۔ گنتی کے چند گنے چنے لوگ انوائٹڈ تھے۔ نازلین اکسوئے کی طرف سے زیادہ تر مہمان تھے۔ زہرا خانزادہ کی طرف سے ایک ہی فرد کو مدعو کیا گیا تھا اور وہ تھی زنیشہ شاہ۔ زنیشہ شاہ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے انویٹیشن قبول بھی کیا تھا۔
وہ سفید ٹکسیڈو میں ملبوس، سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے جمائے، پرفیوم میں نہایا ہوا، وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا، اتنا پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا کہ وہاں آئے ہوئے سب لوگ، ترکش لوگ، اس مرد کی پرسنالٹی کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ زنیشا کو وہ دور سے آتے دیکھتے مسکرایا تھا، پاؤں کینچی کی صورت میں باندھ لیے تھے، اپنی پینٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ایک مکمل پوز دے رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ہوئے نامحسوس انداز میں پسینہ صاف کیا تھا۔ وہ آ جائے گی، اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زنیشا اس کے مقابل آتے مسکرائی تھی، سیاہ فل باڈی گاؤن پہنے ہوئے تھی، گلے اور بازوں پر سلور کام ہوا تھا، اس نے ترکش گاؤن پہنا ہوا تھا، جسم کا ایک ایک خطوط ڈھڑکا ہوا تھا مگر اتنا ہی پرومیننٹ تھا، بال کرلنگ آگے سے کھلے ہوئے تھے، فل میک اپ کیے ہوئے، اتنی خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہی تھی جسے دیکھتے سانسیں روک لی جائیں۔ زرا خانزادہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھتے وہ گہرا مسکرائی تھی، اس کے ہاتھ سے رومال لیتی وہ نرمی سے اس کے پسینے کے قطرے چھونے لگی تھی۔ زرا خانزادہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اچھے لگ رہے ہو، بے حد ہینڈسم بھی لگ رہے ہو میری جان۔ زنیشا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا جسے وہ غصے سے جھٹک گیا تھا۔ ڈر رہے ہو مجھ سے؟ ہاں؟ ہاتھ جھٹکنے پر اس نے غصہ بمشکل دبایا تھا، لہجے کی جلن اس نے سامنے نہ آنے دی تھی۔ اپنی بیوی کا، وہ چبا چبا کر بولتے سامنے نظریں جما رہا تھا۔ بیوی تو میں ہوں تمہاری۔ وہ ذرا خانزادہ کے قریب ہوتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گئی تھی، اس کی لپسٹک کا مارک ذرا کی گردن پر چھپ گیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرتے رومال سے لپسٹک کا مارک صاف کرنے لگا، وہ ایسے کرتے ہوئے زنیشا کو جلتے ہوئے توے پر بٹھا رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے زرا خانزادہ کو کالر سے سختی سے جکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ جھٹک رہے ہو مجھے؟ ہاں؟ دور رہو مجھ سے زنیشا، نازلین نے تمہیں میرے قریب دیکھ لیا، اسے بہت برا لگے گا، آج کے دن میں اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب کی بار اس نے زنیشا کے ہاتھ کالر سے جھٹک دیے تھے، وہ لڑکھڑائی تھی مگر اس نے خود کو بروقت سنبھال لیا تھا۔ زرا خانزادہ کے گال پہ اس نے پھر سے شدت سے کس کی، اب کی بار لپسٹک کا مارک اس کے گال پر تھا۔ زرک نے اس بار اسے جھٹکا نہیں تھا، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اشتعال قبول کر رہا تھا۔ جب تم مجھے خود سے دور جھٹکتے ہو نا، میرے اندر آگ بھر جاتی ہے، مجھے خود سے دور نہ جھٹکا کرو۔ وہ اسے وارننگ دے رہی تھی، التجا کر رہی تھی مگر اس نے دے دی تھی، وہ لب بھی سے کھڑا رہا تھا۔ بدلہ لینا ہے تو ایک مرد کی طرح لو، میرا مقابلہ کرو، یہ سب کچھ کر کے تم مجھے کیوں ہٹ کر رہے ہو؟ زنیشا اس کی خاموشی پر دبے دبے چیخ اٹھی تھی، وہ اسے کالر سے پکڑے اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ زرا خانزادہ اس کے ایکٹ پر مجسم ہوا تھا، دوسرے لمحے اس نے اسے بالوں سے پکڑے درشگی سے خود سے ہٹایا۔ زرا خانزادہ نے مہمانوں کی طرف نگاہیں دوڑائی، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ زنیشا کو کلائی سے پکڑے ایک طرف لے گیا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، کپڑوں کے ساتھ اپنی شرم بھی اتارتی جا رہی ہو، وہ بالوں سے جکڑے کھرایا تھا۔ اپنے شوہر کو چھونا بے شرمی نہیں ہوتی، آئی سمجھ میں؟ وہ اس کے بے حد قریب ہوتے اس کے ہونٹوں پر بھی بے رحمی ڈھاتی رہی تھی، جذبے مزید تیزی سے سلگنے لگے۔ زنیشا اس کے کالر کو سختی سے جکڑے رہی۔ جو تمہیں نازلین دے گی وہ میں تمہیں دے دوں گی، جیسا تم چاہتے ہو میں بھی ویسے ہی کروں گی، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا، ایسا لگتا ہے تم سوتے میں میرا قتل کر ڈالو گی۔ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو وہ بوجھ بن جاتا ہے، مجھے آزاد کر دو زنیشا اس رشتے سے۔ وہ بے حد مضطرب لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ رو پڑے گا۔ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تم اس کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ وہ رو پڑی تھی۔ جاؤ مار ڈالو میرے باپ کو، بوٹی بوٹی کر دو زنیشا شاہ، میں پلٹ کر پوچھوں گا نہیں لیکن مجھے بخش دو۔ اگر تم نہیں بخش سکتی تو مجھے میرا قصور بتا دو کہ تم مجھے کیوں برباد کر رہی ہو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا، وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایسے کیا کیا ہے میں نے؟ وہ نم آواز میں کہتے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اس کی نگاہیں جھکانے پر زخمی سا مسکرایا تھا۔ بس اب اور کچھ نہیں، میں نے بہت کچھ سہ لیا ہے، اب گنجائش نہیں رہی۔ وہ لمبے لمبے ڈانگ بھرتا چلا گیا۔ زنیشا نے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑی۔ گنجائش تو نازلین کی سچ میں بھی نہیں ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اگلے لمحے اس کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ انٹرنس پر وہ سفید رنگ کا برائڈل گاؤن پہنے آ رہی تھی۔ زرا خانزادہ مسکراتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیز میوزک کی آوازیں، ترکش ڈانس، نازلین ہنستے ہوئے گھومی تھی، وہ بھی تالیاں بجاتے ہوئے ڈانس کر رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی ایسی لگ رہی تھی جیسے چاند اور سورج کی، ہر طرف ہر نظر حسد کا شکار ہو جائے، اتنی پیاری۔ وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ رہا تھا۔ زنیشا کے قدم بری طرح ڈگمگائے تھے، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ قیامت اگر اسے کہتے ہیں تو واقعی زنیشا شاہ کے لیے قیامت آ چکی تھی۔ چلیں جی، یہ تھی ایپیسوڈ کا وائس اوور۔ اگر اچھا لگا ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل کی ریچ بڑھ جائے
اور یہ سب کچھ سبسکرائب کرنے سے ہوگا انشاءاللہ کل بھی قسط آئے گی وائس اوور کی۔ اور کون سا کپل آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، تو مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔